پہلے مدد کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے لیے 14 علوم کا ہونا ضروری ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اگر ہے تو وہ 14 علوم کون سے ہیں؟ دیکھیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے ایسا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے، جیسا بیسیکلی لینگویج کا نالج، وہ ترجمہ انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، اردو میں ہے، یا جو بھی زبان میں، اس کا نالج چاہیے، اور بیسک کچھ نالج جس سے آپ کو بیک گراؤنڈس وغیرہ پتہ چلے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ 14 علم قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے تو نہیں چاہیے بھائی۔ وہ یہ کہے کہ قرآن کے ترجمہ کرنے، تفسیر کرنے کے لیے ایک آدمی کو عربی زبان کا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، اصول التفسیر وغیرہ، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن خالی ترجمہ سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں، یاد رکھیں۔ یہ خامخواہ کی ہوا بنائی ہوئی، جب ہم چھوٹے تھے ہم یہ سنتے تھے، ارے قرآن نہیں سمجھ سکتے، اس کو 14 علوم سمجھنے کو نہیں، قرآن کے ترجمے کو آپ بول سکتے ہیں کہ عالم ہونا، فاضل ہونا، دین کا علم، شریعت کا علم، فقہ کا علم، اس کا علم، اس کا علم، وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے، تو سمجھنے کو نہیں ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے قرآن کا ترجمہ سمجھنے 14 علوم کی ضرورت ہے، نہیں، قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے جو بنیادی علم ہے، جیسا کہ اس لینگویج کا نالج، اور اس کے بعد بیسکس جو ہوتا ہے دین کا، یاد رکھیے، اس کا کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو غلط بات ہے کہ ترجمہ سمجھنے 14 علوم کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔